بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سالار نے کہا کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم اب کوئی معاہدہ اور کوئی صلح نامہ نہیں کریں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا اور ہمیں ان کے ہاتھوں مرنا بھی ہوگا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس کی آنکھیں جیسے افق پر کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی نظریں آنے والی صدیوں کا سینہ چاک کر رہی ہیں۔ خیمے میں ایک بار پھر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تینوں سالار اپنے سلطان کے اس تاثر سے جو اس پر کبھی کبھی طاری ہوا کرتا تھا اچھی طرح واقف تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میرے عزیز رفیقو، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے گی۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بنائے گا۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمران سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبلہ اول امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تو وہ کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکے دیں گے اور درپردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ سالار سارم مصری نے کہا، پھر ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی۔ سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہیں گے، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ سلطان ایوبی اس انداز سے خاموش ہو گیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے، ہمیں عمل کرنا ہے، ہم میدان عمل کے مرد ہیں۔ سارم، تم نے میری پہلی ہدایت کے مطابق اپنے چھاپہ مار دستوں کو میری بتائی جگہوں پر پھیلا رکھا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ہماری یہ خیمہ گاہ کس خطرے میں ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں سلطان محترم، ہم بیروت کا محاصرہ اٹھا کر اس طرف آئے تھے تو ہماری توقع کے خلاف صلیبیوں نے ہمارے تعاقب میں فوج نہیں بھیجی تھی، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ صلیبی ہمیں بخش دیں گے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کھلا حملہ نہیں کریں گے، وہ ہم پر ہمارے انداز کے شبخون ماریں گے، بلکہ ان کے چھاپوں اور شبخونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیمہ گاہ سے بہت دور فرنگیوں اور ہمارے گشتی دستوں کی چھوٹی چھوٹی جڑپوں کی خبریں آنے لگی ہیں۔ میں نے چھاپہ مار دستوں کو دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کفار کا اڈا کہیں باہر نہیں بلکہ موصل میں ہے، اور والی موصل عز الدین انہیں پناہ اور مدد دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اگر موصل میں ہی صلیبیوں کا خفیہ اڈا ہوا تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اس نے دوسرے دو سالاروں سے کہا، ہمیں مسلمان امراء کے ان قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا جو موصل اور حلب کے درمیان ہے۔ میں ان دونوں شہروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کے قاصدوں کو بھی راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نیام سے نہ نکلے، لیکن میں ناکام رہا۔ ان حکمرانوں اور امراء کو ختم کروں گا جو صلیبیوں کے دوست ہیں۔ میں خود قوم کی آڑ میں نہیں بیٹھوں گا،
نہ قوم کا خون بہنے دوں گا، میں ان امراء کو گھٹنوں بٹھا دوں گا جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے نقشہ نکالا اور اپنے سالاروں کو دکھانے لگا۔ بیروت میں بالڈون کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بہت بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھیں کہ اریاں لگتی تھیں۔ جوں جوں شراب اثر دکھاتی جا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا اور دونوں سے کہا کہ انہیں بالڈون نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر بالڈون کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں برچی اٹھائے فوجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی نیام چمک رہی تھی، جس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ محل میں اس لباس میں کئی ایک آدمی سینے تانے اور گردنیں اکڑائے ٹہل رہے تھے۔ یہ محل کے خصوصی ملازم تھے جو سالاروں کے کمرے کے سامنے موجود رہتے اور ضیافتوں میں برآمدوں اور غلام گردشوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور یہ تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ یہ آدمی جس نے 2 مسلمانوں کو بالڈون کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا، گورے رنگ کا تھا۔ وہ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بالڈون کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے اسی آدمی جیسے لباس میں 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا، ہیلو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پریاں ناچ رہی ہیں۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا، ہم تو یہاں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 آدمی جو اندر گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ جیکب نے کہا، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی ہے؟ یہ دونوں کسی جنونی صلیبی یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان علاقے کے عیسائی۔ یہ مسلمان علاقے کے مسلمان ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ موصل سے آئے ہیں، غالباً عزالدین کے ایلیچی ہیں، صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدد مانگنے آئے ہوں گے۔ ان ایلیچیوں کو کون بتائے کہ صلاح الدین ایوبی ختم ہو چکا ہے، رم اللہ سے شکست کھا کر بھاگا تو بیروت کو محاصرے میں لینے آ گیا۔ اس کے بحری بیڑے کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ہماری فوج نے ایوبی کی فوج کا تعاقب نہیں کیا، ورنہ آج ایوبی قید خانے میں ہوتا۔ ایک پہرہ دار نے تنزیہ کہا، تم اپنا کام کرو دوست، سلطان صلاح الدین ایوبی قید ہو گیا تو اس کی سلطنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر شاہ بالڈون مارا گیا تو بیروت کی بادشاہی تمہارے نام نہیں لکھی جائے گی۔ جیکب وہاں سے ہٹ گیا لیکن گھوم گھوم کر بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے یہ دونوں مسلمان گئے تھے۔ یہ دونوں عزالدین والی موصل کے ہی ایلیچی تھے۔
اس سیریز کی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی جب بیروت کا محاصرہ اٹھا کر موصل کی طرف گیا تھا تو عزالدین نے بہاؤالدین شداد کو خلیفہ کی طرف اس عرضی کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ سلطان ایوبی کے ساتھ اس کی صلح کرا دیں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ درخواست کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی سے بچایا جائے۔ خلیفہ نے یہ کام شیخ العلماء کے سپرد کر دیا اور سلطان ایوبی نے عزالدین کو بخش دیا۔ عزالدین نے بظاہر سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس نے درپردہ 2 ایلیچیوں کو صلیبی حکمران بالڈون کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ 2 ایلیچی اب بالڈون کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کا تعاقب نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایلیچی نے بالڈون کو بتایا، آپ نے اس کی فوج کو آرام کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ والی موصل نے کہا کہ میں تحریری پیغام نہیں دے سکتا کیونکہ راستے میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ دمشق کی طرف پیش قدمی کریں اور اس شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ آپ کی فوج ایسے راستے سے اور اتنی تیزی سے دمشق پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی دمشق بروقت نہ پہنچ سکے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جب آپ کے حملے کی اطلاع پر یہاں سے روانہ ہوگا تو موصل اور حلب کی فوجیں آمنے سامنے لڑنے کی بجائے اس کی فوج پر شبخون مارتی رہیں گی۔ اس سے اس کی پیش قدمی بہت سست ہو جائے گی اور آپ دمشق پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ ہمارے علاقوں میں جو چھوٹے موٹے امراء ہیں میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، آپ ان کے قلعے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی فوج کو موصل کے اندر قیام کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ میرا اور آپ کا اتحاد ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دے رہا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں۔ ایلیچی جب یہ پیغام دے رہے تھے تو اس وقت بالڈون کے ساتھ اس کے 2 جرنیل بھی تھے۔ عزالدین کے ایلیچی بھی فوجی مشیر تھے، جنگی امور کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بالڈون ان کے ساتھ اس مسئلے پر بحث اور بات چیت کرتا رہا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلمان اس کے جال میں آ گئے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی شرطیں عائد کرنی شروع کر دیں۔ بالڈون کہنے لگا، عزالدین کو شاید پوری طرح احساس نہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں نہیں دبوچا جا سکتا۔ ہم دمشق کو محاصرے میں لیں گے تو وہ برق رفتار پیش قدمی کر کے ہم پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا کہ ہم دمشق کی طرف پیش قدمی کریں تو صلاح الدین ایوبی کو قبل از وقت خبر نہ ہو۔ وہ عقاب اور گدھ کی طرح بہت دور سے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور ایسا جپٹا مارتا ہے کہ پسپائی بھی محال ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی کھلی جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ فوری طور پر ہم نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ چھاپہ مار دستے بھیج دیے ہیں جو صلاح الدین ایوبی کی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان دستوں کے لیے ہمیں مستقل اڈے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ مہیا کر دیں گے تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج کو صرف چھاپہ مار دستوں سے ہی بحال کر سکتے ہیں۔ وہ نہ لڑنے کے قابل رہے گا اور نہ بھاگ سکے گا۔ آپ ہمارے دستوں کو پناہ، مدد اور خوراک وغیرہ مہیا کرتے رہیں، ہم اسلحہ اور سامان بیچتے رہیں گے۔ آپ حلب کے والی عماد الدین سے بھی کہہ دیں کہ ہم پر بھروسہ رکھے اور ہمارے چھاپہ مار دستوں کو بوقت ضرورت پناہ اور مدد دیتا رہے۔ دوسرے امراء اور قلعہ دار بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ان کا خیال رکھیں کہ ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر اس کا اتحادی نہ بن جائے۔ اتحاد کی شرائط طے کر لی گئیں۔
عزالدین نے ان ایلیچیوں کو پورا اختیار دے دیا تھا کہ وہ شرائط طے کر کے آئیں اور جو مراد صلیبیوں کو دینا مناسب سمجھے دے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایمان ایک صلیبی حکمران کے ہاں صرف اس لیے گروی رکھ دیا کہ ان کی حکمرانی محفوظ رہے۔ انہوں نے اپنا کام کر لیا تو ضیافت میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے۔ انہیں دراصل شراب اور شراب پلانے والی لڑکیوں کے ساتھ ہی دلچسپی تھی۔ ایک جرنیل نے بالڈون سے کہا، ان مسلمانوں پر زیادہ اعتماد نہ کریں، انہوں نے ضرورت محسوس کی تو آپ کو بتائے بغیر صلاح الدین ایوبی کے پاؤں میں جا بیٹھیں گے۔ بالڈون نے کہا، مجھے اپنے چھاپہ ماروں کے لیے ایک اڈا چاہیے۔ موصل میرا اڈا بن گیا تو میں آہستہ آہستہ پوری فوج وہاں لے جاؤں گا اور عزالدین کو وہاں سے بے دخل کر دوں گا۔ ہم سب کا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان مسلمانوں کو ہم متحد نہ ہونے دیں بلکہ انہیں آپس میں لڑاتے رہیں اور آہستہ آہستہ ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں۔ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کو عیش و عشرت اور حکمرانی کا لالچ دے دو تو وہ اپنی خودداری اور اپنا مذہب تمہارے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ عزالدین، عماد الدین اور دوسرے چھوٹے موٹے مسلمان امرا صرف اس لیے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہیں کہ وہ سب خود مختار حکمران بنے رہنا چاہتے ہیں اور عیش و عشرت کی خاطر پرسکون زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی عیش و عشرت اور حکمرانی کا قائل نہیں۔ وہ ان سب کو ایک محاذ پر متحد کر کے فلسطین سے ہمیں بے دخل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن جنہیں وہ متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جنگ و جدل سے ڈرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ عزالدین اور اس کا ٹولہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا نہیں۔ اگر کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو اسے ہم حشیشن کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے۔ بالڈون نے اپنے جرنیلوں کو چند ایک ہدایات دے کر کہا، عزالدین کے ان دونوں ایلیچیوں کی اتنی زیادہ خاطر تواضع کرو کہ ان کی عقل بالکل ہی ماری جائے اور انہیں یاد ہی نہ رہے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اس نے جس ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کو کہا وہ یہ تھی کہ اس کمرے میں ان ایلیچیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ کمرے سے باہر نہ جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بیروت میں موجود ہیں۔ دونوں ایلیچی شراب اور لڑکیوں کے نشے میں بدمست ہوئے جا رہے تھے۔ مہمان ادھر ادھر بکھرے ہوئے شراب پی رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جیکب ان دونوں ایلیچیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان میں سے ایک الگ مل گیا تو جیکب نے فوجی انداز سے اسے سلام کر کے پوچھا، آپ غالباً موصل کے مہمان ہیں؟ ہم موصل والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایلیچی نے شراب کے نشے میں بدمست ہوتے ہوئے کہا، ہم موصل کے حکمران عزالدین کے ایلیچی ہیں۔ ہم یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ بیروت کے صلیبیوں کے دل میں موصل کے مسلمانوں کی کتنی محبت ہے۔ ایلیچی کی جس طرح زبان لڑکھڑا رہی تھی اسی طرح اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑا گئیں۔ وہ اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ پاؤں پر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے جیکب کے کندھے پر بازو سے ہاتھ مار کر کہا، شراب کا یہی کمال ہے کہ انسان کے دل سے مذہب نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ محبت آ جاتی ہے۔ مجھے صلیب سے محبت ہے اور مجھے تمہاری اس برچی سے محبت ہے۔ جس روز یہ برچی صلاح الدین ایوبی کے سینے میں اتر جائے گی اس روز میں سالار اعظم بن جاؤں گا۔ جیکب وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی گھومنے پھرنے کی تھی۔ وہ ایلیچی کو جھومتا لڑکھڑاتا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایلیچی کو دو آدمی تھام کر لے جا رہے تھے۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ آدھی رات کے قریب جیکب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی پر ناچ گانا جاری تھا۔
جیکب اور اس کے ساتھیوں کی جگہ دوسرے آدمی آ گئے۔ جیکب اپنے کمرے میں گیا، وردی اتاری اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اسے آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ باہر نکل گیا۔ اس کا رخ کسی اور طرف تھا، لیکن وہ اس طرف چلا گیا جہاں لڑکیاں رہتی تھیں۔ یہ ایک عمارت تھی جس کا ایک حصہ اتنا خوبصورت تھا جیسے وہاں شہزادیاں رہتی ہوں۔ یہ ان لڑکیوں کی رہائش گاہ تھی جو جاسوسی کے لیے اور کردار کی تخریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں امراء اور سالاروں اور حکمرانوں کو صلیب کے جال میں پھنسانے کے لیے بھیجی جاتی تھیں۔ انہیں ان علاقوں میں جو صلیبیوں کے قبضے میں آ گئے تھے مسلمان جاسوسوں کو پھنسانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی عمارت کے دوسرے حصے میں ناچنے اور گانے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کی قدر و قیمت جاسوس لڑکیوں جتنی نہیں تھی، لیکن وہ جسمانی حسن کے لحاظ سے جاسوس لڑکیوں سے کم بھی نہیں تھیں۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ محل کی ضیافتوں پر ناچا کرتی تھیں۔ باہر کے مہمان آئے تو ناچ گانا ضرور ہوتا تھا۔ اس رات موصل کے مسلمان ایلیچیوں کے اعزاز میں جو ضیافت دی گئی تھی اس میں ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان میں سارا نہیں تھی۔ سارا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے قد و خال اور اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ یورپ کی لڑکیوں جیسا نہیں تھا۔ وہ بیروت کی ہی رہنے والی ہو سکتی تھی، مصر کی بھی، اور وہ یونان کی بھی ہو سکتی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔